السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص ندیم ہے اور میں لاہور گیزر یونیورسٹی سے BSc کر رہا ہوں۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے خاندانی نظام پر مغربی تہذیب کے کیا اثرات ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی تہذیب نے کافی اثرات ہمارے خاندانی نظام پر ڈالے ہیں۔ اور یہ کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ جب بھی کوئی تہذیب غالب آتی ہے تو اس کی جب زبان آتی ہے تو زبان صرف نہیں آتی، کلچر بھی اپنا ساتھ لاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب مغرب غالب آیا، اس کے بعد جب زبان آئی تو اس زبان کے تھرو کلچر آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، ہمارے رہن سہن کے انداز جو ہے وہ بدل گئے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ مغرب کا خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اس سے ارباب علم و دانش جو ہیں وہ آگاہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ رشتوں کو توڑ کر جو بیس کسی تہذیب کی اٹھائی جاتی ہے وہ بیس کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور یہ پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ تو مغربی تہذیب کا ایک اثر تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے حیائی جو ہے وہ در آئی ہے، فحاشی عریانی کا دورہ ہوا ہے۔ دوسرا جو اثر ہوا ہے، اگر آپ اور میں غور کریں، خلوت پسندی بڑھ گئی ہے، انفرادیت پسندی بڑھ گئی ہے۔ وہ جو خاندان کی اجتماعیت کا ایک نظام تھا، آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں باقی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور 10 فیملی ممبر کے لیے 2 3 جابز کر کے فیملی کی گاڑی کو چلا رہا ہے۔ ایک بھائی ہے جو باہر کے ملک میں ہے، 2 3 جابز کر کے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسلامی نظام کا حسن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا جو ہے وہ 4 کے لیے کافی ہے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہے۔ یہ جو اجتماعیت کا درس دیا تھا اسلام نے، وہ پھر فیملی سسٹم کے اندر بھی آیا۔ علامہ نے کہا تھا نا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسلام تو اتنا اجتماعیت کا دین ہے، وہ کہتے ہیں اکٹھے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ کی وہاں پر کرم نوازی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں، اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کو لازم پکڑو، اس کی پیروی کرو۔ جہاں امت کی اکثریت جا رہی ہے اس کے پیچھے تم چلنے کی کوشش کرو۔ یہاں امت کی اکثریت سے مراد جو ارباب فکر و دانش ہے، جنہوں نے امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ بڑے چھوٹے کا ادب احترام جو ہے وہ ختم ہوا، رشتوں کا تقدس پامال ہوا۔ وہاں یورپ میں آپ جائیں تو میاں بیوی کھانا کھائیں تو بیوی اپنا بل پے کرتی ہے اور شوہر اپنا بل پے کرتا ہے۔ اس حد تک جب گیپ آ جائے، دراڑیں پڑ جائیں تو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں جب ہم ماسٹر کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی سے، ہمارے جو استاد تھے وہ یورپ سے انہوں نے PhD کی تھی، وہاں کر کے واپس آیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی، پروفیسر تھی، اور اس کو ایک بوڑھا شخص پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، گاڑی لے جاتا تھا، لے آتا تھا، اور وہ اس کو سیلری دیتی تھی۔ تو کبھی کبھی وہ سختی بھی کرتی تھی اور میں اس کو واچ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ وہ بڑی شفقت سے پیش آتا اس کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ پیش آتا، محبت کرتا اس سے۔ تو کچھ عرصے بعد مجھے کچھ محسوس ہوا کہ یہ کوئی رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان جو مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جی یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بیٹی لگتی ہے۔ تو ایسی تہذیب جس میں باپ کو نوکر رکھ لیا جائے، آپ اندازہ لگا لیں کہ رشتوں کا تقدس کس طرح بری طرح پامال ہوگا۔ تو وہی اسلوب ادھر جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ اور علم حاصل کرنا چاہیے، زبان حاصل کرنی چاہیے، لیکن اپنی تہذیب، اپنے رشتے، اپنا کلچر، اپنا تمدن، اپنے نظریات کسی صورت بھی وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائیں۔ اور اگر چھوڑ بیٹھیں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے اور مزید ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، ایک وہ نظام ہے جو انسان نے بنایا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا نظام ناقص ہو سکتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں بیشی ہو سکتی ہے، افراط تفریط ہو سکتی ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو ظاہر ہے جس طرح اللہ بے عیب ہے، قدوس ہے، سلام ہے، اسی طرح اس کے دیے ہوئے نظام میں
فطرت کے مطابق چیزیں دی گئی ہوں گی، اس میں افراط تفریط نہیں ہوگا، اس میں توازن ہوگا، اس میں اعتدال ہوگا، اور یہی حسن ہے اسلامی تہذیب کا، اور یہی اسلوب ہے جو آج تک بھی ہمارے خاندانی نظام کے اندر کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو بچانے کی کوشش کریں، نہ کہ مغربی تہذیب کی پیروی میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اگر ہم چھوڑ بیٹھے تو پھر ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤسز بڑھ جائیں گے، اور پھر اولڈ سینٹرز میں ہمیں زندگی گزارنی ہوگی جو بڑی تکلیف دہ ہوگی، اور یقیناً ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس کو اولڈ سینٹرز میں چھوڑ آئے اور پھر کوئی پوچھنے والے نہ